وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ اور ان کے متبعین کے خلاف ڈابھیل کا تازہ ترین فتویٰ نظام الدین مسلک والوں کو راس نہیں آیا۔ اس کے کچھ نمونے آپ نے پچھلے آڈیو میں سن لیے ہیں۔ ایک تحریر اور سامنے آئی، اس میں ڈابھیل کے مفتیوں کو جم کر کوسا گیا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ یہ فتویٰ شورا والوں کی حمایت میں لکھا گیا ہے۔ نظام الدین مسلک کے اس مفتی نے کیا لکھا ہے اسے سماعت فرمائیں گے، مگر اس سے پہلے جی چاہتا ہے کہ ڈابھیل کا ایک اور فتویٰ سنا دیا جائے تاکہ چینل میں محفوظ ہو جائے۔ یہ فتویٰ پہلے فتوے کے بعد آیا ہے اور 2 ذی الحجہ کا لکھا ہوا ہے۔ تازہ ترین فتوے کا سوال اور جواب اس طرح ہے۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مفتی صاحب دامت برکاتہم، ہم دعا گو ہیں کہ آپ بخیریت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے اکابر کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کے سایہ شفقت کو ہم پر قائم و دائم رکھے۔ ہم جمعیت علماء بارباڈوس کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ تحریر پیش کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اس اہم مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے جس کا ہمیں بطور ادارہ اور بطور کمیونٹی سامنا ہے۔ دارالفتاء دارالعلوم ڈابھیل وہ مرجع ہے جس کی طرف ہم ان امور میں رجوع کرتے ہیں جنہیں ہم خود حل نہیں کر پاتے۔ یہ بات جمعیت علماء بارباڈوس کے دستور میں بھی شامل ہے۔ الحمدللہ ماضی میں ہم نے آپ کے دارالفتاء کے معزز مفتیان کرام سے رہنمائی حاصل کی ہے اور ہمیں قیمتی رہنمائی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ مولانا سعد صاحب نظام الدین نے اس سال جولائی میں بارباڈوس کے دورے کی دعوت قبول فرمائی ہے۔ بارباڈوس سے 4 افراد جن میں سے 3 علماء ہیں ترکی گئے تھے تاکہ وہ یہ دعوت پیش کریں۔ ان علماء میں سے ایک جو مولانا سعد صاحب کو دعوت دینے گئے تھے ہماری جمعیت کے صدر بھی ہیں، تاہم وہ اس موقع پر اپنی ذاتی حیثیت میں گئے تھے، نہ کہ جمعیت علماء بارباڈوس کے صدر کی حیثیت سے۔ یقیناً اس معاملے نے کمیونٹی میں خاصی تشویش اور اضطراب پیدا کر دیا ہے، لہذا ہم آپ کی طرف رہنمائی کے لیے رجوع کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ہم دارالفتاء سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں اپنا واضح موقف اور رائے بیان فرمائیں اور یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ آیا یہی موقف ہمیں بطور جمعیت اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر مولانا سعد صاحب ہمارے ملک میں اپنے متوقع پروگرام کے مطابق تشریف لاتے ہیں تو کیا انہیں ہماری مساجد میں پلیٹ فارم دیا جائے؟ کیا انہیں ہماری مساجد یا دیگر اداروں میں رسمی یا غیر رسمی طور پر بیان کرنے کی اجازت دی جائے؟ نمبر 3، اگر ہماری کمیونٹی کے وہ حضرات جو نظام الدین سے وابستہ ہیں کسی دوسرے مقام پر اپنا اجتماع یعنی جوڑ منعقد کریں تو کیا ہمیں عوام کو اس اجتماع میں شرکت سے روکنا چاہیے؟ نمبر 4، اس سے قبل ہماری جمعیت نے آپ کے دارالفتاء کو ایک سوال ارسال کیا تھا جس میں ہم نے نظام الدین سے وابستہ جماعتوں کے ہمارے ملک میں آنے کے بارے میں رہنمائی طلب کی تھی کہ آیا انہیں ہماری مساجد میں قیام اور پروگرام کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ تاحال ہمیں اس کا جواب موصول نہیں ہوا، لہذا گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب بھی عنایت فرمایا جائے۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ اس استفتاء کا جواب جلد از جلد مرحمت فرمائیں گے، کیونکہ جمعیت اور ہماری مسلم کمیونٹی کو اس معاملے میں واضح رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ ہم پیشگی آپ کے شکر گزار ہیں، براہ کرم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام بجانب جمعیت علماء بارباڈوس عاقل بھلا شعیب بھودیت۔ الجواب حامدا و مصلیاں و مسلمہ۔ نمبر 1، مولوی سعد نے قرآن و احادیث کی تشریح میں جمہور کے موقف کے خلاف جو باتیں کی ہیں اور آئے دن
ان میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لہذا وہ کجروی اختیار کرنے والے گمراہ اور گمراہی پھیلانے والے ہیں۔ اور آپ کے وہاں کی جمعیت کے دستور میں یہ بات درج ہے کہ شرعی معاملات میں BMT پہلے ان معزز مفتیان کرام سے رجوع کرے گی جو BAMT کے اراکین ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو BAMT جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کے دارالفتہ سے رجوع کرے گی، لہذا بطور جمعیت آپ کو دارالفتہ ڈابھیل کا جو موقف ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ان حالات میں رسمی یا غیر رسمی طور پر مسجد یا دیگر پلیٹ فارم انہیں فراہم کرنا یہ گمراہی پھیلانے میں تعاون کرنا ہے، لہذا بالکل درست نہیں۔ نمبر 3، عوام کو گمراہی سے بچانے کے لیے ان کی اور ان جیسوں کی مجلس میں شرکت سے ضرور روکنا چاہیے، بلکہ یہ جمعیت علماء اور دیگر شرعی تنظیموں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، اس کا جواب ساتھ میں منسلک ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ فقط کتبہ محمد حفظ الرحمن سملکی 2 ذی الحجہ 1447 ہجری۔ الجواب صحیح العبد احمد رفیع عنہ خانپوری۔ الجواب صحیح العبد محمود سملکی۔ الجواب صحیح العبد عبد القیوم راجکوٹی۔ الجواب صحیح عباس داؤد بسم اللہ۔ سامعین، ڈابھیل کا فتویٰ سننے کے بعد نظام الدین مسلک کے عالم مفتی اظہر کی تحریر پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اسی مسلک کے ایک جناب کی عجیب و غریب تحریر بھی پیش کی جائے گی، جسے سن کر آپ محو حیرت ہو جائیں گے۔ اسے ضرور سنیے گا۔ اس کے بعد میرے ایک عزیز کا جواب جو انہوں نے مفتی اظہر کی تحریر کے رد میں لکھا ہے۔ نظام الدین مسلک کے عالم مفتی اظہر قاسمی لکھتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں فتوے، بیانات اور الزامات بہت تیزی سے عام ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے کسی بھی مسلمان خصوصاً علماء اور اہل دین کے بارے میں زبان کھولنے میں انتہائی احتیاط کا حکم دیا ہے۔ حالیہ دنوں جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کی جانب سے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے متعلق ایک فتویٰ منظر عام پر آیا، جس میں انہیں گمراہ اور گمراہی پھیلانے والا قرار دیا گیا، جبکہ اس فتوے میں نہ تو واضح علمی دلائل ذکر کیے گئے ہیں، نہ کسی مخصوص عبارت یا تقریر کی نشاندہی کی گئی، اور نہ ہی اصولی انداز میں مسئلے کی تحقیق پیش کی گئی۔ یہ طرز عمل کئی علمی و اصولی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فقہ و افتاء کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی شخص پر حکم لگانے سے پہلے اس کی متعین غلطی کو واضح کیا جائے، اس کا سیاق و سباق بیان کیا جائے، اور پھر قرآن و حدیث اور جمہور کے اقوال کی روشنی میں علمی نقد کیا جائے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ جمہور کے خلاف باتیں کرتے ہیں ایک عمومی دعویٰ ہے جو علمی دنیا میں کافی نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پر جب معاملہ ایسے بڑے عالم کا ہو جن کے ساتھ لاکھوں افراد وابستہ ہوں، ہزاروں علماء ان سے تعلق رکھتے ہوں اور کئی دہائیوں سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کی خدمات موجود ہوں، تو اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنے میں اور بھی زیادہ احتیاط ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر بالفرض کسی عالم سے اجتہادی یا تعبیراتی خطا ہو بھی جائے تو ہر خطا گمراہی نہیں ہوتی۔ اکابر علماء کے درمیان علمی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر فتوے لگانے میں انتہائی احتیاط برتی گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے درمیان بے شمار اختلافات تھے، مگر ایک دوسرے کی دیانت، علم اور اخلاص پر حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ فتوے کے اندر جن گمراہ کن باتوں کا ذکر کیا گیا ان کی کوئی صحیح مثال پیش نہیں کی گئی۔ علمی دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر کوئی عبارت یا بیان واقعی خلاف شرع ہے تو اسے اصل الفاظ کے ساتھ نقل کیا جاتا، پھر اس پر علمی رد کیا جاتا تاکہ عوام بھی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ مبہم اور عمومی الزامات امت میں مزید انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح افتاء کا ایک اہم اصول یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جب دو جماعتوں یا دو فریقوں کے درمیان نزاع ہو تو مفتی کو انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ معاملہ دیکھنا چاہیے۔ ایسا محسوس نہ ہو کہ فتویٰ ایک مخصوص گروہ یا فریق کے حق میں جا رہا ہے، جبکہ موجودہ حالات میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ 2015 کے بعد جو ایک نیا نظم اور نیا گروہ وجود میں آیا،
فتویٰ عملاً اسی کے حق میں جا رہا ہے، اس سے عوام کے اندر مزید تقسیم پیدا ہوگی۔ آج امت پہلے ہی شدید فتنوں کا شکار ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، جاوید احمد غامدی، قادیانی تحریک اور دیگر فکری گمراہیاں مغربی ممالک میں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ہزاروں نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے علماء اور جماعتوں کے درمیان فتووں کی جنگ شروع ہو جائے تو اس کا نقصان پوری امت کو ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اختلافات کو علمی، باوقار اور محدود دائرے میں رکھا جائے۔ اگر کسی بات میں غلطی ہے تو حکمت، نصیحت اور دلائل کے ساتھ اصلاح کی جائے، نہ کہ ایسے سخت الفاظ کے ذریعے جن سے عوام میں نفرت، تقسیم اور بدگمانی پیدا ہو۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ امت کی سوچ بناتے ہیں، اس لیے کسی کو گمراہ قرار دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ حکم درست نہ ہو تو قیامت کے دن اس کی سخت باز پرس ہوگی۔ اسی لیے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو کافر یا گمراہ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچو، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو بات پلٹ کر کہنے والے پر آ سکتی ہے۔ لہذا موجودہ حالات میں حکمت، تحمل، علمی دیانت اور امت کی وحدت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو حق بات کہنے، عدل و انصاف پر قائم رہنے اور امت کو انتشار سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، مفتی اظہر کے مضمون کے بعد نظام الدین مسلک کے ایک بندے کی عجیب و غریب تحریر سماعت فرمائیں۔ ڈابھیل کا فتویٰ آنے کے بعد اس نے اپنے دل کا غبار کس طرح نکالا ہے، دیکھیے۔ لکھنے والے نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے، جو گمراہ جماعت ہے اس کا چندہ لینا بھی کسی مدرسے کے لیے جائز نہیں، اور جتنا چندہ آج تک اس گمراہ جماعت کا مدرسوں کی تعمیر میں لگا ہے سب توڑ کر پیسہ مالک کو واپس کر دیا جائے۔ جتنا معلمین کی تنخواہوں میں اس گمراہ جماعت کا چندہ دیا گیا ہے سب لوٹا دیا جائے۔ مدرسے کے مطبخ میں جتنا چندہ اناج لگا ہے سب واپس کر دیا جائے، کیونکہ گمراہ جماعت کا پیسہ کھانا بھی گمراہی کا سبب ہے۔ فتوے میں یہ باتیں ضم کی جائیں اور آئندہ اعلان کیا جائے کہ کوئی مدرسے کا سفیر گمراہ جماعت کی مسجدوں میں چندے نہ کرے، صرف گجراتیوں کی مسجد میں چندہ کیا جائے۔ اور اگر مدارس اسلامیہ کے اخراجات پورے نہ ہو پائیں تو بچوں اور معلمین کو فاقے کرائے جائیں، جو کہ عین سنت بھی ہے، کیونکہ حرام مال سے پیٹ بھرنے سے اچھا ہے کہ فاقہ کیا جائے۔ گمراہ جماعت کی لڑکیوں سے شادی نہ کی جائے۔ جو لڑکیاں گمراہ جماعت کے نکاح میں ہیں وہ فوراً ان کو طلاق دے کر آزاد کر دے۔ اپنی لڑکیاں بھی گمراہ جماعت کے گھروں میں بچے پیدا کر چکی ہیں تو خلا لے کر اپنی بچیوں کو گمراہ جماعت کے گھروں سے واپس بلا لیا جائے۔ گمراہ جماعت سے بالکل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے خرید و فروخت بھی نہ کی جائے، ان کی دعوت میں شرکت نہ کی جائے۔ اپنے گھریلو کام گمراہ جماعت کے انجینئر کو نہ دیے جائیں۔ گمراہ جماعت کے قصائی سے گوشت، چکن، مچھلی نہ خریدی جائے۔ گمراہ جماعت کے ٹیلر سے کپڑے نہ سلوائے جائیں۔ گمراہ جماعت کے ساتھیوں سے کرانہ اور سبزی ترکاری نہ خریدی جائے۔ گمراہ جماعت کے ڈاکٹر سے علاج نہ کیا جائے۔ اور ہاں، جس کسی کا نکاح گمراہ جماعت کے مولانا نے پڑھوایا ہے وہ اپنا تجدید نکاح کر لیں، کیونکہ قاضی نکاح کے لیے شرط ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ گمراہ جماعت والے قاضی سے جن کا نکاح ہو چکا وہ نکاح فاسد و باطل ہے۔ اگر بچے بھی پیدا ہو چکے ہوں تو گمراہ جماعت کے محلوں میں رہائش اختیار نہ کی جائے۔ اگر رہائش پذیر ہیں تو فوراً گھر خالی کر کے گجرات میں مکان کرائے پر لے کر وہاں مقیم ہو جائے۔ الغرض گمراہ جماعت کا آپ کے گھر اور زندگی میں ادنا سا بھی سامان ہو تو اسے صدقہ کر دیا جائے یا پھینک دیا جائے۔ گجرات کے فتووں میں یہ سب باتیں بھی منشن کی جائیں۔ از ایک ساتھی گمراہ جماعت۔ سامعین، اب مفتی اظہر قاسمی کے مضمون کا جواب سماعت فرمائیں۔ یہ جواب میرے ایک عزیز مولوی سہیل میواتی سلمہ نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اظہر قاسمی صاحب فتویٰ جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس فتوے میں نہ تو واضح علمی دلائل ذکر کیے گئے ہیں، نہ کسی مخصوص عبارت یا تقریر کی نشاندہی کی گئی، اور نہ ہی اصولی انداز میں مسئلے کی تحقیق کی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب تحریر کو
افتاء، اصول افتاء اور آداب افتاء کا چندہ علم نہیں، اس لیے کہ اولاً تو کسی مفتی کے لیے ضروری ہی نہیں کہ وہ اپنے ہر فتوے میں دلائل کا ذکر لازمی کرے۔ اگر اس کا علم نہیں تو دلائل دیکھیے، امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس۔ علامہ عینی عمدۃ القاری میں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ای ھذا باب فی بیان المفتی الذی اجاب المستفتی فی فتیاہ باشارۃ بیدہ او راسہ، وجہ المناسبۃ بین البابین ظاہر۔ نیز اس کے علاوہ ہمارے اکابر کے فتاویٰ اس کی بین دلیل ہیں۔ چنانچہ آپ فتاویٰ رشیدیہ، کفایت المفتی، فتاویٰ دارالعلوم اور امداد الفتاویٰ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان تمام کتابوں میں ہر ایک فتوے کے ساتھ دلیل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فتویٰ نام ہے حکم شرعی کے اظہار کا۔ چنانچہ سید شریف جرجانی کتاب التعریفات میں رقم طراز ہیں، الافتاء بیان حکم المسألۃ۔ ہائے افسوس جب آپ کے سامنے غیر مجتہد کے مقلد اور وہ بھی عامہ ہوں تو آپ سوائے اپنا سر پھوڑنے کے اور کیا ہی کر سکتے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں کہ یہاں دلائل دینا ضروری تھا، تو اب ہم جناب موصوف سے پوچھتے ہیں کہ واضح علمی دلائل کسے کہتے ہیں؟ کیا قاضی عیاض کی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی شرح اور ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء ان کے نزدیک کوئی علمی حیثیت یا دلائل کی دنیا میں کوئی وقت نہیں رکھتی؟ کیا دارالعلوم دیوبند کے سابقہ فتوے کی طرف اشارہ کر دینا اور اس کے موقف اور دلائل سے منوان اتفاق کا اظہار کر دینا دلائل کی طرف مراجعت کرنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کسی مخصوص عبارت یا تقریر کی نشاندہی کس طرح ہوتی ہے؟ یہاں مخصوص عبارت سے کیا مراد ہے؟ یہ بات روز روشن کی طرف واضح اور عیاں ہے کہ مولوی سعد موصوف تصنیف و تالیف کے باب میں نرے جاہل واقع ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی میں چند خطوط کے علاوہ کوئی مستند اور معتبر تو کیا غیر مستند اور غیر معتبر بھی علمی رسالہ تک نہیں لکھا۔ رہی بات تقریر کی، تو آپ کے یہاں تقریر کی خطا ثابت ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ ریکارڈنگ آپ کے نزدیک معتبر نہیں، آنکھوں دیکھی ویڈیو کا آپ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ کیا دو عادل گواہ اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں؟ کیا اس باب میں آپ شریعت مطہرہ سے الگ اور ہٹ کر موقف رکھتے ہیں؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ دو گواہوں کی گواہی بھی آپ کے نزدیک معتبر نہیں، تو چار گواہ اس کے لیے کافی ہوں گے جو صرف شریعت مطہرہ میں زنا کے ثبوت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر اس کا بھی انکار کر دیں تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ آپ کے نزدیک معیار کیا ہے، جبکہ آپ ایسے شخص کی وکالت کر رہے ہیں جس کی گمراہی اور گمراہ کن باتیں عوام و خواص کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہیں، اور اصولی انداز میں مسئلے کی تحقیق کس طرح پیش کی جاتی ہے۔ کیا جناب اس کی وضاحت کرنے کی زحمت گوارا کریں گے کہ آپ کے وہ خود ساختہ اصول اور اصولی انداز کیا ہے جس سے آپ کے علاوہ تمام ہی علماء ناواقف اور بے بہرہ ہیں؟ اگر بلا وجہ کی عقیدت کا چشمہ اتار کر دیکھتے تو شاید یہ نہ کہتے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فقہ و افتاء کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی شخص پر حکم لگانے سے پہلے اس کی متعین غلطی کو واضح کیا جائے، اس کا سیاق و سباق بیان کیا جائے، اور پھر قرآن و حدیث اور جمہور کے اقوال کی روشنی میں علمی نقد کیا جائے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی غلطی اعتقادی ہو اور اس کی ذات تک محدود نہ رہ کر متعدی ہو اور عوام کو فساد و ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دینے والی ہو، تو کیا اس پر علمی نقد ہوگا یا پھر اس کے گمراہ کن عقائد و نظریات کا دندہ شکن جواب سے رد ہوگا؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑے عالم ہونے کا آپ کے نزدیک کیا معیار ہے؟ کیا ایک جم غفیر کا کسی عالم نما بدعتی کے ساتھ میں ہو جانا اس کو بڑا عالم بنا دیتا ہے؟ اجتہادی یا تعبیراتی خطا اور اعتقادی و عملی بگاڑ میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنے آقا کے لیے اجتہاد کو ثابت کرتے ہوئے اسے مجتہد بناتے ہیں، تو براہ کرم اس کا درجہ بھی متعین کر دیں کہ وہ کس درجے کا مجتہد ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے درمیان اختلافات کس نوعیت کے تھے؟ آیا کہ وہ اجتہادی اور فروعی مسائل کے اختلاف تھے یا پھر بنیادی اصولی اور اعتقادی مسائل کے؟ نیز سعد کاندلوی جیسے
غیر معتبر کو اتنے بڑے کبار ائمہ مجتہدین کے ساتھ تشبیہ دینا کتنی جسارت کی بات ہے۔ کیا ہر فتوے میں مولوی سعد کی تمام گمراہ کن باتوں کو بیان کرنا ضروری ہے، جبکہ اس کی گمراہ کن باتیں اگر کوئی سننا چاہے تو نظام الدین میں روزانہ بعد فجر اور قبل الظہر پہنچ کر بالمشافہ سن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بدعتی شخص کے بیانات انٹرنیٹ پر مکمل موجود ہیں اور وہ شواہد بھی باحیات ہیں جنہوں نے اس کے گمراہ کن بیانات کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں؟ آخر میں علی سبیل تسلیم ہم کہتے ہیں کہ آپ کے آقا ایسی بات کرتے ہیں جو ذوالمعانی ہوتی ہے، جس میں صحیح اور غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ تو جناب سے عرض ہے کہ یہ بات آپ اپنے آقا و مولا کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ اس طریقے کی باتیں عوام میں کیوں کرتے ہیں جس سے عوام گمراہی کی طرف جائیں؟ چنانچہ متکلم اسلام حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں، جس لفظ کے استعمال سے فاسد کے معنی کا ایہام ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کرنا چاہیے، خواہ متکلم کی نیت درست ہو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء تفسیر میں لکھتے ہیں، اگر کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش معلوم ہوتی ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کے ناجائز مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا۔ علماء نے ایسے شخص کے لیے واعظ کہنے کو حرام لکھا ہے جو حلال اور حرام کو واضح نہ کر پاتا ہو یا جس کی باتوں سے عوام مخمصے میں پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت موصوف سے درخواست ہے کہ اپنے آقا مولا کو لگام لگائیں تاکہ ان کی باتوں سے عوام میں فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ بصورت دیگر علماء اہل حق کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی گمراہ کن باتوں سے لوگوں کو آگاہ کریں اور بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔